دوپٹہ ہمارے گلوں میں ہے، آ کر زخم جگر بتائیں گے. چلا وہ ایک مجرم کی طرح میں جانب پیغام نظر شرمندہ شرمندہ لغزیدہ لغزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ لغزیدہ لغزیدہ. حضور جب مدینے آئے تو پتہ چلا مدینے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور بے دیدہ دیدہ. جب بھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. اب ہمارا سیارہ ہماری فلائٹ ہوے میں اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. پلیز پریپیئر فار لینڈنگ. We are about to land to the city of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہم مدینے کی سرزمین پر لینڈ کرنے والے ہیں. دلوں کی دیا. اے رب کائنات، اے رب کائنات، اگر ہمیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ مولا دنیا کی آگ لمحے بھر کے لیے برداشت نہیں، جہنم کی آگ والے سمندر میں پھینکا گیا کیسے جائے؟ اے رب کائنات، ہم بڑے گناہگار ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ بلکہ بڑا سے بڑا حصہ گناہوں میں خراب کر دیا. کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سے ایسے جرم ہیں جو ہم سے نہ ہوئے؟ ہم نے ہر برے کام کر ڈالے. ہم نے اپنی جوانیاں گناہوں میں گزار دی. ہم نے تیری نافرمانیوں میں اپنے قیمتی دن گزار دیے. اے رب کائنات، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، اپنی جان پہ ظلم کیے ہوئے تیرے نحیف اور کمزور بندے آج تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، بڑی امید سے اٹھائے ہیں. اے مولا کریم، تجھ سے امید نہ لگائے تو کہاں جائے؟ اے اللہ، اگر تیری رحمتیں صرف تیرے نیک بندوں پر ہوگی، ہم گناہگار کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اگر تو نے ہم پر نظر عنایت نہ کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ، دنیا میں عزت ہوئے تو ہوئے، مگر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اے رب کائنات، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر دے. کئی بار توبہ کی پر توبہ پر استقامت نہ مل سکی، پھر گناہ میں پھنس جاتے ہیں. اے رب کائنات، آج کی اجتماع میں تیرا کوئی تو پیارا بندہ ہوگا، اللہ اسی تیرے نیک بندے کا واسطہ مولا ہمیں سچی توبہ دے دے. آج کے بعد مرتے دم تک ہم ایک بھی گناہ نہ کرے، ایسا کرم فرما دے. اے خدائے حنان منان، اے رب العالمین، تو کریم ہے، تو تجھ سے کرم کی ہی امید لگائی جاتی ہے. اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب میں نہ مبتلا کرنا. اے اللہ، تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اے اللہ، تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اگر تو ناراض ہو گیا ہم تباہ ہو جائیں گے. اے رب کائنات، در تو ناراض ہوا میری حالت ہوگی، در تو ناراض ہوا میری حالت ہوگی. آئے ناری جہاں
آئے ہیں, سر کو جھکائے ہیں, آنسو بہائے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں. مولا یہاں بوڑھے بھی ہیں, مولا یہاں بچے بھی ہیں, یہاں علماء بھی ہیں. مولا کریم ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں, تو ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمیں سچی توبہ عطا فرما دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے, ہمارے کھلے گناہوں کو بھی بخش دے. اے رب کائنات, یہاں جو جہاں سے آیا ہے مولا سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, کوئی بیمار آیا ہوگا, کوئی اپنے گھروں میں بیمار چھوڑ کر آیا ہوگا, مولا سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوگا, کوئی تنگ دستی کا شکار ہوگا, مولا سب کی بے روزگاری پریشانی دور فرما دے. اے اللہ, جو بیچارے قرض کے بوجھ میں دب گئے ہیں, عزت کی وجہ سے باہر نہیں جاتے, مولا کریم ان کے قرض کو سبک دوش فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما دے, اولاد والوں کا سکھ انہیں عطا فرما دے. اے اللہ کریم, جو بہنیں جو بھائی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں, مولا ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے. آج بڑی امید کے ساتھ یہاں دعا میں لوگ شرکت کر رہے ہیں, مولا کریم تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لے. تو سب کے ناموں کو جانتا ہے, تو سب کے کاموں کو جانتا ہے, تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں, ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. آج جتنے حاضرین ہیں سب کی جھولیاں بھر دے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, سب کو عطا کر دے, سب کو عطا کر دے. آمین آمین. بالخصوص مولا کریم جب تک جیے دین اسلام پر جیے, جب اس دنیا سے رخصت ہو ایمان پر ہمیں موت آئے ایسا نرم فرما دے. یا اللہ, آج کی اجتماع کو سجانے میں جس نے جس طرح سے بھی اپنا تعاون کیا, مولا کریم سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لانے والے, دعوت دینے والے, خدمات کرنے والے سب کی کوششوں کو قبول فرما لے. یا اللہ عز و جل, عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرما دے. اے رب کائنات, یہاں جو جس طرح سے آئے ہیں مولا سب کے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو نیت کی ہے مولا ان نیتوں پر استقامت دے دے. یا اللہ, دعاؤں کی پرچیاں آئی ہیں مولا سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اے رب کائنات, ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تو ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ عز و جل, بالخصوص ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی خیر فرما. تمام باہری یا اندرونی معاملات جو بھی خرابیاں ہیں ان سب کو دور فرما. یا اللہ عز و جل, جو بھی نقصانات ہیں ان سب کو نفع میں بدل دے. یا اللہ پاک, ہمارے ملک کو ترقی کی طرف بڑھا. اے رب کائنات عز و جل, دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب لا الہ الا اللہ. اسلام پڑھ لیتے ہیں. ہندوستان ہمیشہ پر آپ کا خیر مقدم سواگت کرتا ہوں. آج یاد ہوگا آپ کو 11 مارچ کو کل میں نے دکھایا تھا آپ کو عیدگاہ میں, ویلکم عیدگاہ پر, جو رات اندھیرے میں انٹرویو لیا گیا تھا کہ اجتماع ہونے والا ہے. 12 مارچ کو اجتماع ہونے والا ہے. الحمدللہ وہ اجتماع اب پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ہم نے دکھائی آپ کو دعا کی اور سنی آپ نے دعا, اور بڑے اچھے الفاظوں میں دعائیں ہوئیں, اور اس رب کو بنایا گیا, رب کو یاد کیا گیا, تمام مبلغین کے ساتھ, تمام ذمہ داروں کے ساتھ, تمام قافلے والوں کے ساتھ, اور پوری طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آدھی سے زیادہ پبلک نکل چکی ہے, اور باقی جو رہ گئے ہیں دیکھیں چاروں طرف سے یہ پبلک ابھی محبت والی, عشق والی رکی ہوئی ہے. اور میرے رائٹ سائڈ پر ذیشان اختاری بھی تشریف رکھتے ہیں, اور میرے لیفٹ سائڈ پر سلطان اختاری جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. آج ہم ان سے بھی انٹرویو لیں گے اور سنیں گے یہ باتیں, سنیں گے ان کے الفاظ جو عوام کی اصلاح کے لیے کیا اصلاح ہوئی ہے,
واقعی لوگ ان سے خوش ہوئے ہیں, دور دراز کے لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنی مرادوں کو, اپنی دعاؤں کو لے کر کے یہاں پہنچے تھے. بڑا عمدہ اجتماع ہوا, ہم نے پورا سنا اور آپ کو اپڈیٹ چھوٹی چھوٹی ایک دن پہلے بھی دکھائی تھی اور ابھی دعاؤں میں بھی آپ کو شامل رکھا اور بہت اچھے انداز میں دعائیں بھی ہوئیں اور ملک کے امن و امان کے لیے بھی ساتھی میں دعا ہوئی اور سبھی کے لیے لوگوں کا خیال رکھا. اور میں بتا دوں آپ کو, بس اب لاسٹ میں بتاؤں آپ کو, اب اجتماع پوری طرح سے پورا ہو چکا ہے. مجھے جس طرح سے بتایا گیا, ذمہ داروں نے بتایا کہ جیشان اتاری اور پلس سلطان اتاری وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. بس انتظار میرے ویوزوں کو اتنا ہی ہے کہ ان دو کا انٹرویو ہونا چاہیے, ان دونوں کے فیس سامنے آنے چاہیے, ان دونوں کی زیارتیں ہونی چاہیے اور واقعی میں پوری کوشش کروں گا زیارت کرانے کی اور ان سے بات کرنے کی. میں ویلکم عیدگاہ ظفر آباد سے جوائنٹ ہوئی بھی جگہ جو دکھائی تھی آپ کو کل رات میں, جو چھوٹی سی اپڈیٹ دی تھی, اور اب لاسٹ میں ہو چکا ہے اجتماع. اب سلام کے لیے سلام بھی ہوئی, دعا بھی ہوئی, دور دراز کے لوگ آئے بھی تھے اور ابھی باقی رہ گئے ہیں, مسافے کر رہے ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, ان کی محبتوں کو چوم رہے ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ سلطان جو جیشان اتاری صاحب ہیں, میں جیشان اتاری صاحب, آپ کا بہت انتظار ہمارے ویوزوں کو رہتا ہے اور بظاہر کمنٹس کرے ہیں لوگوں نے کہ جو ممبئی سے تشریف لائے, جنہوں نے بڑا عمدہ بڑا پیارا بیان دیا اور لوگوں نے گھر بیٹھ کر کے آپ کو لائیو سنا بھی ہے. اور اب لاسٹ ان خواتین تک جو اسلامی بہنیں یہاں تک نہیں پہنچ پائی ہیں, وہ آپ کی آواز کو سننا چاہ رہی ہیں کہ واقعی میں ان تک آپ کیا میسج پہنچائیں گے, اپنے گھروں میں کس طرح سے اصلاح کی جائے, اپنے گھروں میں کس طرح سے اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کی جائے اسلام کے اندر رہ کر کے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. مولانا ذیشان اتاری صاحب پلیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے جو کویشچن پوچھا یہ بہت براڈ ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح گھر میں تربیت کی جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں انسان کی اگر صحیح ہو جائیں, بیلنس ہو جائیں, تو گاڑی صحیح چلتی ہے. ایک ہوتا ہے صبر کا پہیہ اور ایک ہوتا ہے توکل. ایک ہوتا ہے یعنی رب پر بھروسہ اور ایک ہوتا ہے صبر. آپ پرابلم میں ہیں صبر کریں, اور کوئی چیز نہ ہو رہی ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں. آپ خوش ہیں تب بھی صبر کریں, جب آپ خوش ہوتے ہیں سارے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ پرابلم ہے. تو مجھے لگتا ہے گھر میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں, باہر شوہر بچوں کی امی کے ساتھ ہے, باپ بیٹے کے ساتھ ہے, بیٹا باپ کے ساتھ ہے. ان اینی سرکمسٹانسز اف یو سی پیشنس از دی کی. اگر بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو ان اینی کیس وہ کامیاب ہوگا, اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا, گھر میں بھی کامیاب ہوگا, پروفیشن میں بھی کامیاب ہوگا. تو مجھے لگتا ہے اس اجتماع گاہ سے یہ میسج بہت بڑا میسج ہے کہ دو پہیوں پر اپنی گاڑی کو چلائیں, ایک صبر اور ایک توکل, تو انشاءاللہ خیر ہوگی. بہت بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ یہ جو دعوت اسلامی انڈیا اس کا نام رکھا گیا ہے, کیا واقعی میں آپ کا یہ بیان صرف ظفر آباد ویلکم کے اندر ہی رہا ہے یا لاسٹ کہیں اور بھی رہنے والا ہے؟ ویسے دیکھیں جعفر آباد میں جو اجتماع ہمارا ہوا ہے, آج جو ہے نا کوٹا راجستھان میں بھی الحمدللہ اجتماع ہوا ہے, اور 5 فروری کو ہم نے بمبئی میں کیا. اسی طرح جو ہے وہ اجمیر میں, معاف کیجئے احمد آباد میں, اور مختلف جگہوں پر کنٹینیوسلی اجتماع چل رہے ہیں. دیکھیں دعوت اسلامی کا کام صرف اجتماع کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ پریکٹسنگ مسلمز ہوں, سٹیزن جو بنے ہمارے دیش کے جو ناگرک ہوں, یہ پریکٹس کرنے والے ہوں, یہ صرف کہنے والے نہیں ہوں کہ گرینری لانی ہے, بلکہ کرنے والے بنے. کیونکہ اسلام جہاں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے وہیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے بارے میں بہترین چیزیں. اتاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اجتماع میں اتنے بیانات ہوئے, اتنی اصلاح ہوئی کل سے اب تک, کیا واقعی لوگ نمازی بن جائیں گے؟ اور ٹاپک رہا داڑھی کو لے کر کے, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ داڑھی لوگ محبتوں کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں گے؟ مولانا صاحب دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو دعوت اسلامی والے ہیں, جو سیدھا سوال ہے کہ یہ زبردستی لوگوں سے ایگری کرواتے ہیں, کیا ایسا سچ کہتے ہیں وہ لوگ؟ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا جو آپ نے کہا واقعی لوگ کرتے ہیں. کیا ان جو خرافات لوگ ابھی ذہنوں میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو انڈیا اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لوگوں سے زبردستی ایگری کرواتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے زبردستی کروائی؟ بالکل بھی نہیں, بس دلیل ہو گئی. دلیل ہو گئی. آپ اپنے چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا, کچھ نہیں کیا ہم نے. دیکھا دیکھیں
किसी आप भी एक बार चीज के आप बारे भी कहते में हैं ना। जाहिर सी बात है, आपने देखा दलील हो गई काफी तो है। सही कह रहे हैं मौलाना साहब, सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कितने उम्दा अल्फाज, कितने प्यारे अल्फाज, और पीछे कौम के रहबर, कौम आगे और रहबर जो है पीछे समाती भी थे, और सब ने एग्री होकर के कहा दावत इस्लामी, आई लव माय इंडिया के साथ जो दावत इस्लामी है हक बोलती है, सच बोलती है, और कौम को पूरी तरह से अपने साथ लेकर के चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ वेलकम जाफराबाद इज्तिमा पाक से जुड़े और इन लोगों से बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।